You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام میں جس طرح اعمال کے مسائل ہیں، ٹھیک اسی طرح ایمان کے بھی مسائل ہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں ضروری ہیں نجات کے لیے۔ دنیا کا جو انسان بھی فلاح و نجاح کا طلبگار ہے، اللہ کی رضا اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا خواہش مند ہے، تو اس کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کو برپا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید کے ساتھ جنت کے وعدے ہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید کے ساتھ اللہ کی رضا کے وعدے ہیں، فلاح و نجاح اور کامیابی کے وعدے ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ اعمال کے مسائل سیکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 فرض ہر نمازی کو معلوم ہیں۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ جو وضو ہم نے ان 4 فرضوں کو برپا کر کے کیا ہے، وہ وضو کب تک باقی رہے گا اور کیسے ٹوٹ جاتا ہے وضو، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی نے وضو کیا اور ان 4 فرضوں کو برپا کیا، سنتوں کا بھی اہتمام رکھا، ان 4 فرضوں کو برپا کرنے کے نتیجے میں وہ باوضو ہو گیا، عمل ہے وضو۔ اب اس کے ذریعہ سے قرآن مجید کو چھوا جائے، نماز ادا کی جائے، طواف کیا جائے، جو بھی وضو کے ذریعہ اعمال برپا ہوتے ہیں وہ سب کر سکتا ہے وہ متوضی، وہ وضو کرنے والا۔ آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ ہر وضو کرنے والے کے لیے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو کیا ہیں۔ اگر یہ معلوم نہیں ہوگا، ادھر وضو کیا ادھر پیشاب کیا، اس کے بعد نماز شروع کر دی، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ پیشاب کرنے سے، دیگر طبعی ضروریات پوری کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی جتنے نواقض وضو ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے نا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فرائض اور واجبات نمازیوں کو معلوم ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر سے نماز کو شروع کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک ہمیں کن پابندیوں کا خیال رکھنا پڑے گا؟ کون سا وہ عمل ہے،
کون سی وہ ہماری حرکت ہے جس سے ہماری نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اس کا جاننا ضروری ہے نا۔ اگر نہیں معلوم ہوگا تو پھر نماز پڑھیں گے ٹوٹ بھی جائے گی، فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ وضو کیا ٹوٹ گیا وضو اور پھر اس سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ روزے رکھتے ہیں، ہر آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ روزہ جو ہم نے رکھا ہے صبح سے شام تک، صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہمیں کن چیزوں کی رعایت رکھنی ہے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی نہیں تو آپ رمضان میں اپنے اپنے ائمہ اور علماء کرام سے رابطہ قائم کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت میں جہاں بیٹھا تھا ایک کونے میں اگربتی سلگ رہی تھی، اس کی خوشبو مجھ تک پہنچ رہی تھی، اس سے روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو آپ کو جواب مل گیا کہ اس سے نہیں ٹوٹا۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ میں وضو کر رہا تھا، دھوکے میں پانی اندر چلا گیا، آپ کو جواب ملے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ فکر ہوتی ہے کہ جو روزہ ہم نے برپا کیا ہے وہ روزہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول رہے اور یہ روزہ ہمارا عملی طور پہ وجود میں آ جائے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں آپ ان سے بھی واقف ہوں۔ حج کرتے ہیں، حج کے مسائل سیکھنے کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ میں یہاں حج کے مسائل سکھاتا ہوں 15 دن، لوگ بڑی توجہ سے یوں آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاکھوں روپے بھی لگائے اور حج میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھوں کہ میرا حج ہی برپا نہ ہو پائے، واپس آ جاؤں، بعد میں وہ مسئلہ معلوم ہوا تو میرا حج ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بڑی فکر رکھتے ہیں کہ لاؤ حج کے مسائل سیکھ کر سفر کریں تاکہ ہمارا حج والا عمل صحیح طور پہ وجود میں آ جائے۔ عمرے میں کن خامیوں کی بنیاد پہ صدقہ دینا پڑے گا اور کون سی کمی واقع ہو جائے کہ دم آ جائے گا۔ حج میں جو ہم حج ادا کرتے ہیں ارکان حج، ان 5 دنوں میں کون سی غلطی ہو جائے کہ صدقہ واجب ہوگا اور کون سی غلطی سے دم واجب ہوگا، یہ مسائل سیکھتے ہیں کہ نہیں؟ سب سیکھتے ہیں۔ تو جس طرح اعمال کے مسائل ہیں میرے ایمان والے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح ایمان کے بھی مسائل ہیں، لیکن عام طور پہ ایمان کے مسائل نہیں سیکھے جاتے۔ بس ایک مرتبہ یاد بھی نہیں کہ کب پڑھا تھا، اپنے شعور کے ساتھ، اپنے وجدان کے ساتھ، اپنے یقین اور اپنے اذعان کے ساتھ ہم نے ایمان میں اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے کب کلمہ پڑھا، کس عمر میں پڑھا، وہ بھی یاد نہیں۔ خاندانی طور پہ ایک مسلمان گھر میں اللہ نے پیدا کر دیا، صاحب ایمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور پھر کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ ایمان کن وجہوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کن وجہوں سے ختم ہو جاتا ہے، وہ کون سا نظریہ ہے، وہ کون سے اقوال ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پہ انسان ایمان کی حد سے نکل کر کفر و شرک کی مملکت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ جاننے کی کوشش کی؟ نظریہ یہ بن گیا کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، مرتے دم تک یہ باقی رہے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اعمال کے بالمقابل ایمان کے مسائل نازک بھی زیادہ ہیں اور ان کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ وضو کیا ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ نماز ادا کی، مسئلہ معلوم کیا، پتہ چلا کہ یہ نماز وجود میں نہیں آ سکی، باطل ہو گئی، دوبارہ پڑھ لیجیے۔ اور مسائل ہیں جس میں کمی ہو جائے اعمال میں، دوبارہ کر لیجیے۔ ایمان جس کا زندگی کے آخری سانس تک باقی رہنا ضروری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان میں انقطاع اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ کیا ہر وقت آپ کے ذمہ باوضو رہنا ضروری ہے؟ 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں آپ پہ نماز فرض ہے، 12 مہینوں میں سے ہر دن میں آپ پہ روزے فرض ہیں، پوری زندگی میں جتنی بار موسم حج آئے گا ہر بار آپ پہ حج فرض ہے۔ زکوٰۃ ہمہ وقت دینا، ہر روز دینا ضروری ہے کیا؟ اوقات ہیں
وقت آئے وہ عمل پورا کر لو، اس کے بعد آپ آزاد ہیں اس عمل سے، اس کے بعد فارغ ہیں آپ اس عمل سے۔ لیکن ایمان وہ عظیم دولت ہے جس کا اول سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک باقی رہنا ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر انقطاع ہو گیا تو خیر نہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی کی آخری سانس تک ایمان اور اسلام کا باقی رہنا ضروری ہے۔ کبھی ایمان کے مسائل جاننے کی کوشش کی؟ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جس کی بنیاد پہ ایمان سے خارج ہو گئے، کبھی کسی سے پوچھے ایمان کے مسائل کیا ہیں، ایمان کے احکام کیا ہیں، ہم کیا بولیں اور کیا نہ بولیں؟ کیا ایمان کے لحاظ سے کوئی ہم پر پابندی عائد ہے؟ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ کیا ایمان کے عنوان سے ہم پر کوئی پابندی عائد ہے؟ یہ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ مجھے یہاں 38 سال ہو گئے آپ کے درمیان خدمت کرتے ہوئے۔ احباب آتے ہیں، اعمال کے مسائل معلوم کرتے ہیں، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ آج تک کسی نے ایمان کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں کیا، ایمان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، حالانکہ اعمال کے بالمقابل ایمان کی اہمیت زیادہ ہے، ایمان کے کا جو مقام ہے، ایمان کی جو عظمت ہے، اس سے ہم اور آپ غالباً واقف نہیں، اسی وجہ سے ایمان کے مسائل نہیں پوچھتے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس ایمان مفصل میں 7 ایمانیات کا تذکرہ موجود ہے، ان میں سے کسی ایک ایمان کے بارے میں مسئلہ معلوم کرنے آئے۔ اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اسلام نے اللہ کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر ایمان لانے کا ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نبی، اللہ کے جتنے بھی رسول اس دنیا میں برپا ہوئے، ہر نبی اور ہر رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جی ہاں، ضروری ہے۔ ایک نبی کا انکار، ایک رسول کی تکذیب، یہ تمام نبیوں تمام رسولوں کا انکار اور تمام نبیوں تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں رسولوں اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ذرا قرآن کا اسلوب بیان دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن قرآن کی تعبیر یہ ہے کذبت قوم نوح المرسلین۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ قرآن کے اس اسلوب نے واضح کر دیا ایک رسول کو جھٹلانا یہ تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے تمام رسولوں کو جھوٹا کہا، حالانکہ قوم عاد نے صرف حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن قرآن نے واضح کیا ایک رسول کو جھوٹا کہنا یہ تمام رسولوں کو جھوٹا کہنے کے برابر ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ قوم سمود نے صرف اور صرف حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ لیکن ایک رسول اور ایک نبی کو جھٹلانا یہ تمام نبیوں تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اسی اسلوب میں آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ موجود ہے، انہوں نے بھی تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کا پابند بنایا گیا کہ کہو ہم ایمان لائے اللہ کے تمام نبیوں پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر، اور یہ اقرار کر کے پھر یہ اعلان کرو۔ وہ اعلان توجہ سے سنیے گا، لا نفرق بین احد من رسلی، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کے مسائل میں سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔
سب پر ایمان لاؤ، اللہ کے تمام نبیوں تمام رسولوں پر ایمان قبول کرو، کیونکہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور سب پر ایمان لا کر یہ اعلان کرو اور کہو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسلام وہ عظیم مذہب ہے، اللہ کا وہ عظیم دین ہے، مذہب اسلام، دین اسلام، کہ جس میں کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کی شان میں ذرہ برابر بھی اگر تنقیص ہو گئی ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ پر اور آپ پر اور دنیا کے تمام اہل ایمان پر مذہب اسلام نے یہ ذمہ داری رکھ دی ہے، اللہ کے کسی بھی نبی اور اللہ کے کسی بھی رسول کی شان میں کہیں ذرہ برابر بھی تم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ جب تک دوبارہ ایمان قبول نہیں کریں گے، جب تک دوبارہ نکاح نہیں کریں گے، اگلی زندگی کفر میں گزرے گی، اگلی زندگی شرک میں گزرے گی، اس کفریہ کلمے کے بعد اگلی زندگی میاں بیوی کی ازدواجی زندگی نہیں رہتی، حرامی اولاد پیدا ہوگی، وہ زنا کے برابر عمل ہوگا۔ لیکن دوسروں کو چھوڑیے، اپنے گریبان میں منہ ڈالیے، اپنے اندرون جھانکیے، اپنے سامنے آئینہ رکھ کر اپنے ایمان کا تجزیہ کیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کفریہ یا شرکیہ جملہ تو نہیں بول دیتے جس سے اللہ کے کسی نبی یا اللہ کے کسی رسول کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو، تو توبہ کرو اور ایمان لاؤ۔ دوبارہ ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور وادی سینا میں جب آپ کے ساتھ 6 لاکھ بنو اسرائیل موجود تھے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اپنے پاس بلایا، سامنے بنو اسرائیل موجود ہیں اور ٹھیک اسی کے سامنے وہ کوہ طور ہے۔ یہ فقیر وہاں 3 مرتبہ جا چکا ہے کوہ طور کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، آپ آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں وقت گزارا 30 راتیں پہلے وعدے کے مطابق، اور پھر اللہ نے اس میں 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا۔ قوم بنو اسرائیل کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑا تھا۔ ہارون علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مانگا تھا، یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نبی قوم بنو اسرائیل میں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بلانے سے گئے یا اپنی طرف سے گئے؟ بلانے سے گئے، اللہ کے حکم کے مطابق گئے۔ اللہ کتاب عطا کریں گے ان کو، وہاں تورات عطا کریں گے وہاں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے، توجہ دیجیے گا میں ایمان کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام چھوڑ کر وہاں کوہ طور پہ جا کے عبادت میں مشغول ہو گئے، اس کی وجہ سے بنو اسرائیل گمراہ ہو گئے، ایمان ختم، پھر کیا باقی بچا؟ اس سے بڑی تنقیص، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ اعمال کے مسائل کے ساتھ ساتھ ایمان کے مسائل بھی سیکھیے گا، تبھی ایمان باقی رہ سکتا ہے۔